رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جیسا کہ سورۃ اللیل کر رہے تھے اور اس کی پہلی آیات ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھ لی تھیں۔ آج ہم آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ تو ہم پہنچا دیں گے اسے، لِلْعُسْرَىٰ سختی میں، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ اب دیکھیں اسرا کے معنی ہے مشکل اور تکلیف دہ چیز، اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم۔ اب دیکھیں جو دوسرا گروہ ہم نے دیکھا تھا جس کی کہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی کہ وہ بخیلی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور بے نیازی اور بے رخی اختیار کرتے ہیں اور وہ اچھی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ جو گروہ ہے نا، دوسرا گروہ، اس کا انجام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا انجام کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ تو اس کا انجام کیا ہے؟ اب ان کا انجام ہے جہنم۔ یہ جو دوسرے گروہ کے لوگ ہیں، ان کے اعمال اور فعال کا نتیجہ یہی ہے، یعنی ایسے لوگ وہی کام پسند کرتے ہیں جس کا کہ ان کو بدلہ جہنم کی آگ ملے گا۔ انہیں اچھے اعمال سے نفرت ہو جاتی ہے اور جو برے اعمال ہوتے ہیں نا اس سے ان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 11۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور ما نہیں، یغنی کام آئے گا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، اذا جب، تردہ وہ نیچے گرے گا، اور نہ کام آئے گا اس کے، اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا۔ یعنی جس مال کی خاطر یہ شخص جو شخص واجب حقوق کی ادائیگی میں بخیلی کرتا ہے، یہ مال اس پر عذاب کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا۔ کہ دوسرے گروہ کی جو ہم نے بات کی تھی، وہ بخیلی کرتا ہے، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے آخرت میں اس کا مال جو ہے نا اس کے کسی کام نہیں آنے والا۔ اب جیسا کہ اس آیت میں ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے، تردہ، نیچے گر جانا، مطلب گڑھے میں گر جانا اور ہلاک ہو جانے کے ہیں۔ مراد یہ کہ موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت میں جب وہ جہنم میں کے گڑھے میں گرے گا نا، تو یہ مال اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا، اس کی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اس کے کوئی کام نہیں آئے گا اس کا یہ مال۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 12۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اِنَّ بے شک، علینا ہمارا ذمہ ہے، للہدیٰ راہ دکھا دینا، بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھا دینا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا اور ہدایت تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پر پیدا کیا ہے، اس کے نفس میں اچھے علاقی پسندیدگی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہر انسان میں اچھی چیز ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس چیز کی پسندیدگی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہوتی ہے، اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی امین ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے اور ان پر کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقے سے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کا انتظام کیا ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 13۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور اِنَّ بے شک، لنا ہماری، للآخرۃ آخرت، والأولیٰ اور دنیا، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت اور دنیا۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت کے نا بہت سے مفہوم ہیں اور سب مفہوم جو ہے نا صحیح ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں پر ہر حال میں قائم ہے، ہوا تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو یا نہ چلو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں پر قائم ہے اور ہر حال میں قائم رہے گی۔ اب ایک مفہوم اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ گمراہی اختیار کرو گے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑو گے، کہ اگر انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ نہیں فرق پڑتا، بلکہ انسان الٹا اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور اگر انسان راہ راست اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کوئی نفع نہ پہنچاؤ گے، خود ہی اس کو نفع اٹھاؤ گے۔ کہ اگر انسان راہ راست کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو انسان کو
خود نفع پہنچا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بینیفٹ نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ انسان کا اس میں اپنا ہی بینیفٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں لیٹس سپوز اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس سے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کو اضافہ کہہ لیں نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی انسان نافرمانی کرے گا تو اس کا انجام بھی انسان کو بھگتنا ہے، فرما برداری کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی انسان ہی کو ملنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے بلکہ انسان کا اپنا ہی نفع نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ دونوں جہانوں کا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اب اگر دنیا چاہو گے تو وہ بھی ہم سے ملے گی، مطلب اگر انسان دنیا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے، وہی ہمیں بہترین دنیا اور بہترین آخرت مہیا کر سکتے ہیں۔ اب انسان جیسا راستہ اپنائے گا نا اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی کر دے گا کہ اگر انسان بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں بہت ہی خیر اور برکتیں ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ اس آیت کا یہ بھی مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا سے لے کر آخرت تک تم کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں، کیونکہ دونوں جہانوں کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اب ہم آیت نمبر 14 دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ پس ہم نے تم کو خبردار کر دیا، نارن آگ سے، تلظّیٰ بھڑکتی ہوئی، ہم نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مختلف اعمال کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ اچھا اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارا کیا بدلہ ہے، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارا کیا بدلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کو آگ کے عذاب جھیلنا پڑے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو آگ سے وہ بچا رہے گا، اور اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے، گمراہی میں پڑا رہتا ہے تو وہ شخص آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 15۔ لا يصلها الا الاشقى، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ لا نہیں، يصلها داخل ہوگا اس میں، الا مگر، اشقا جو بڑا بدبخت ہے، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا بدبخت ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنا انسان کو ڈرایا ہے کہ اگر وہ برے اعمال کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، تو اگر پھر بھی کوئی انسان اب برے اعمال کرتا ہے تو وہ سخت بدبخت ہے، اور جو ایسا بدبخت انسان ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اب یہاں پہ نا جہنم میں داخل ہونے سے مراد ہے کہ ہمیشہ کا داخلہ، اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو صرف کفار نہیں رہنا ہے نا، اب جو مسلمان ہیں، جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، کسی نہ کسی وقت انہوں نے آخرکار اب جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، جب ان کو ان کے گناہوں کی سزا جہنم میں مل گئی ہوگی، انہوں نے اپنے گناہوں کا انجام بھگت لیا ہوگا، تو آخرکار انہوں نے جہنم سے نکل کے، جہنم کی آگ سے نکل کے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن جو کفار ہیں انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہی جہنم میں رہنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا بدبخت ہے۔ اب بدبخت کون ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو کافر ہیں ان کو وعیدیں سنائی ہیں، لیکن وہ ان وعید وغیرہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی کفر سے باز نہیں آتا ہے، تو ایسا شخص بدبخت ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 16، اس کا دیکھتے ہیں۔ الذی کذب وتولی، الذی وہ، کذب جھٹلاتا ہے، وتولی اور منہ پھیرا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جہنم صرف اسی شخص کا ٹھکانہ ہے کہ جو شخص جو سچی بات ہے اس کو جھٹلاتا ہے، اور جو توحید و رسالت ہے نا اس سے بھی انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، وہ جو اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اس سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، صرف اسی شخص کا جو ٹھکانہ ہے نا وہی اسی شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 17 اور 18، پھر ان دونوں آیات کی ہم اکٹھی تفسیر دیکھیں گے۔
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا اور بچا لیا جائے گا اس سے، اتقا بڑا پرہیزگار، اور بچا لیا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار۔ اگلی آیت دیکھیے، الذی وہ، یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا پاک ہو، اور جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو شخص بہت بخت ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ متقی انسان کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تاکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ایسا شخص اس جہنم کی آگ سے دور رہے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کی آگ سے دور رہے گا۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ما نہیں، لِأَحَدٍ کسی کو، عِندَهُ اس پر، من جس کا، نعمتٍ تُجْزَىٰ جس کا بدلہ اتارا جائے، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے۔ نعمتٍ کا مطلب ہے احسان، ٹھیک ہے، اور تُجْزَىٰ بدلہ اتارا جائے، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے۔ اب اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا۔ اب وہ اپنا مال کس طرح سے خرچ کرتے تھے کہ جو غلام مسلمان ہو جاتا تھا نا، اس کو آزاد کرنے کے لیے، اس کو خریدنے میں خرچ کرتے تھے۔ اب دیکھیں ان غلاموں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم احسان کیا تھا اور بہت سارا اپنا مال خرچ کر کے انہیں خریدا اور آزاد کر دیا تھا۔ اب ان کا کوئی احسان آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ جس کا وہ بدلہ دیتے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان کو رضائے الہی نصیب ہو، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ تھا، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اتارا جائے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 20۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، إِلَّا مگر، یا بلکہ، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، وجہ رضامندی، ربی اپنے رب کی، اعلیٰ کی۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں کہا جا رہا ہے کہ اب جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اب اس مال کا خرچ کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، يَرْضَىٰ وہ خوش ہو جائے گا، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا؟ جس شخص نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیں گے، اور اس کے لیے وہاں پہ بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوازیں گے جس سے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اب اصل میں یہ جو آیات ہے نا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لیے عظیم اعزاز اور خوشخبری ہیں کہ جیسا کہ وہ اپنا مال غلاموں کو، جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کرتے تھے، اور ان کا صرف ان غلاموں پر احسان نہیں ان کا ہوتا تھا یہ، بلکہ ان کو آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا، ان شخص کو ان قریب بہت سی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور وہ خوش ہو